اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ جو ضروری علم ہے نا، فرض علم، اس کو حاصل کرنے کے پیچھے لگ جائیں اور اللہ سے دعا کریں کہ اے پروردگار عالم مجھے ایسا رمضان گزارنے کی توفیق دے کہ میں علم حاصل کرتا رہوں، وہ علم جو فرض ہے، جو لازم ہے، جو ضروری ہے۔ اگر ایک آدمی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں تہجد گزار ہوں، ٹھیک ہے، تو اگر اس کا علم فرض ہی رہ رہا ہے تو وہ نوافل کے پیچھے پڑا ہے، تو محدثین اکرام اور فقہاء اکرام نے فرمایا کہ وہ سیدھی راہ پر نہیں ہے، کیونکہ وہ فرض کو چھوڑ رہا ہے۔ جس طرح کہ کوئی فرض روزے کو چھوڑ دے اور نفلی روزے رکھنا شروع کر دے۔ دوسری چیز یہ کہ رمضان المبارک کے روزے رکھنی ہے تو رمضان ایسے گزاریں کہ ہر روزے میں یہ نیت کریں کہ اے اللہ میں روزہ صرف تیری رضا کے لیے رکھ رہا ہوں، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتی ہیں کہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ حرام سے بچنا اور حلال کی طرف رغبت کرنا تاکہ اللہ کا پرہیزگار اور متقی بندہ بن جائے۔ پھر رمضان المبارک ایسے گزارنا ہے کہ کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے اور چند آیات کا مفہوم اچھی تفاسیر سے دیکھنا ہے اور تدبر کرنا ہے اور غور کرنا ہے اور دعا کرنا ہے کہ اللہ اس قرآن کو میری قبر کا نور بنا دے اور قیامت والے دن میرے لیے شفاعت کرنے والا بنا دے، اور اس روزے کو بھی میرے لیے شفاعت کرنے والا بنا دے اور قبول فرما میرے روزے کو، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ روزہ بھی شفاعت کرے گا اور قرآن بھی شفاعت کرے گا، ٹھیک ہے، دونوں شفاعت کریں گے، فَيُشَفَّعَانِ، اور دونوں کی شفاعت کو اللہ رب العزت قبولیت کا شرف عطا فرما دے گا۔ نمبر 4 یہ ہے کہ استغفار رمضان المبارک میں کثرت سے کریں، یعنی اپنا ایک جز بنا لیں، ٹھیک ہے، دن کا، رات کا، یا اللہ مجھے معاف کر دے، میرے گناہوں سے مجھے معافی عطا فرما دے، استغفار کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو، اور کہیں اللہ نے ارشاد فرمایا توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون، اے مومنو تم سارے کے سارے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرو، توبہ کرو، چاہے کوئی چھوٹے درجے کا ہے، چاہے کوئی ولایت پر ہے، یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے تو اپنے انبیاء علیہ السلام کو بھی حکم فرمایا کہ سارے کے سارے میری بارگاہ میں توبہ کرو۔ یہی وجہ ہے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ایک دن میں 70 بار اور 100 مرتبہ کی حدیث بھی آئی ہے کہ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ اے امتی، جب نبیوں کے نبی، نبیوں کے تاجدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم توبہ کرتے ہیں تو اپنے گناہوں سے توبہ کیوں نہیں کرتا ہے؟ اور پھر جو بڑے بڑے گناہ ہیں ان سے توبہ استغفار کرنا اور عرض کرنا کہ آئندہ زندگی میں ایسے کام نہیں کروں گا۔ مثال کے طور پر سود خور ہے تو پکی توبہ کرے کہ اس کے بعد سود خوری نہیں کروں گا، رشوت خور ہے، ملاوٹ کرنے والا ہے، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے، اور ارشاد فرمایا کہ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت دینے والا لینے والا دونوں جو ہیں وہ دوزخی ہیں، اور جو ذخیرہ اندوزی کرتا ہے، یعنی بہت سارا کروڑوں کا مال اندر رکھ لیتا ہے، آٹا ہے، چینی ہے، چنے ہیں،
کیوں رکھ لیتا ہے؟ اس لیے کہ جب بازار میں قلت آئے گی تو رقم بڑھے گی، پھر میں جا کر ان کو فروخت کروں گا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ذخیرہ اندوزی کرنے والا وہ غم میں سے نہیں ہے، اور نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ذخیرہ اندوزی کرنے والے پر اللہ رب العزت کی لعنت ہو۔ اور پھر جہنم سے پناہ مانگتے رہنا ہے، کیوں کہ یہ نبیوں کا بھی سنت ہے اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بھی سنت ہے۔ پھر صرف اپنے لیے ہی دعا نہیں کرنی، رو رو کے ساری امت کے لیے دعا کرنی ہے، خصوصی طور پر فلسطین کے مسلمانوں کے احوال پر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہے اور ان کے لیے سفارش کرنی ہے کہ اللہ رب العزت ان کو بھی ایسے ہی خوشیاں عطا فرمائے جیسے آزاد لوگ ہیں۔ اور پھر مقبوضہ کشمیر کے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کے لیے دعا کرنی ہے اور رو رو کر دعا کرنی ہے۔ کیوں؟ جب آپ دعا کریں گی تو اللہ رب العزت اس دعا کے صدقے ہی آپ لوگوں کے گناہوں کو بخش دے گا۔ اور پھر تہجد کی نماز ضرور پڑھنی ہے، رمضان المبارک کے علاوہ بھی، لیکن رمضان کے اندر تو میرا خیال کہتا ہے کہ 2 نفل تہجد کے کم از کم آپ پڑھ لیا کریں اور رو رو کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں، اور دن کے وقت بھی نفل پڑھیں، رات کے وقت بھی نفل پڑھیں۔ کیوں بھلا؟ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو رمضان المبارک میں نفل ادا کرتا ہے وہ ایسے ہے جیسے دوسرے مہینوں میں کسی نے فرض ادا کیے ہوں، اور جو رمضان مبارک کے مہینے میں ایک فرض ادا کرتا ہے اسے 70 فرضوں کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ صبر کرنا اگر کوئی پریشانی آئے، کیونکہ روزہ ہے یہ صبر کی پریکٹس کے لیے ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا مہینہ کیوں فرمایا؟ فرمایا جو صبر ہے اس کا اجر جو ہے اللہ نے جنت رکھی ہے۔ ہمسایوں کا خیال رکھنا، غرباء کا خیال رکھنا، یہ نہیں مومن کی نشانی۔ مومن یہ نہیں ہوتا ہے کہ خود پیٹ بھر کر کھا لے اور اس کا ہمسایہ جو ہے وہ بھوکا ہی رہے۔ اور پھر مسلم بن کر رہنا ہے۔ مسلمان کون ہے؟ کیا تعریف ہے مسلم کی؟ ارشاد فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے المسلم من سلم المسلم من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان جو ہے وہ محفوظ رہیں۔ مسلمان وہ نہیں ہے جو گالی گلوچ کرتا ہے، جو دغا بازی کرتا ہے، جو آنکھ کا برا ہے اور جو زبان کا برا ہے، جو ہاتھ کا برا ہے، تھپڑ لگا دیتا نہیں۔ فرمایا نہیں، درگزر کرو، دوسروں کو معاف کرنے والے بن جاؤ، اور پھر یہ کہ دوسروں کے لیے نفع بخش بنو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہتر انسان کون ہے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں سب سے بہتر وہ شخص ہے لوگوں کے لیے زیادہ نفع دینے والا ہے، زیادہ نفع دینے والا ہے، جو اللہ کی مخلوق پر رحم کرتا ہے، کرم کرتا ہے، کوئی نیکی کرتا ہے، کوئی مصیبت کو دور کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت اس سے دور فرما دیتا ہے۔ جب افطاری کرنی ہے تو کوشش کرو کہ رمضان المبارک کے مہینے میں ایک نہ ایک شخص کو روزہ ضرور افطار کروانا ہے، ٹھیک ہے؟ چاہے آپ ایک کھجور کے ساتھ ہی افطار کروائیں کہ یار آج میری طرف سے یہ آپ کے لیے افطاری ہے، اور اگر کسی کو کوئی ایک کھجور کا تحفہ دیتا تو وہ یہ نہ کہے کہ میں تو کروڑ پتی ہوں تو یہ مجھے ایک کھجور کا تحفہ دے رہا ہے، وہ مسکراتے ہوئے شکریہ ادا کرتے ہوئے اس کو قبول کرے اور اسی کے ساتھ وہ روزہ افطار کرے۔ اگر کسی کا کوئی مزدور ہے تو مزدور روزہ دار ہے تو تھوڑی سی تخفیف کام کے اندر کر دی جائے، اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی بخش دے گا اور اللہ تعالیٰ اس کی گردن کو بھی جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرما دے گا۔ اور ہر بندہ جو ہے وہ اپنے دل میں پکی نیت کرے کہ میں اہتمام کر کے، ایک تو ہوتا ہے جیسے گھر میں کچھ پکا ہوا ہے، نہیں، اہتمام کر کے اچھا کھانا
کسی بھوکے روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھلاؤں گا۔ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ جو ایسا کرے گا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر سے اس کو پانی پلائے گا، اور 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، زبانیں باہر کو آ رہی ہوں گی پیاس کے مارے، لیکن اس شخص کو کبھی پیاس نہیں لگے گی جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوض کوثر سے تھوڑا سا پانی پی لیا۔ پھر سحری ضرور کی جائے، اگر کسی کا دل نہیں مانتا تھوڑی سی گنجائش رکھی جائے تاکہ سحری کے وقت تھوڑے تھوڑے چھوٹے چھوٹے چند لقمے جو ہیں اٹھا لیے جائیں۔ کیوں کہ اللہ رب العزت نے سحری کے اندر برکت رکھی ہے، اور نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کیا کرو اس لیے کہ سحری کے اندر اللہ رب العزت نے برکت رکھی ہے۔ اور پھر یہ یاد رکھنا ہے کہ غیبت نہیں کرنی، کسی کی چغلی نہیں کرنی، لیکن اللہ نے ارشاد فرمایا کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اس کا بھائی مر جائے تو وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا شروع ہو جائے؟ یہ قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے۔ تو وہ کون ہے جو مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے؟ وہ چغل خور ہے جو لوگوں کی غیبت کرتا ہے، لہٰذا غیبت نہ کی جائے۔ کیوں؟ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ الصوم جنہ، جس طرح کوئی بچھاڑ آ رہی ہے تیروں کی، آگے اپنی ڈال کر دیتا، سارے تیر جو ہیں وہ ڈال پر آ جاتے ہیں، آدمی محفوظ رہتا ہے۔ اسی طرح جب جہنم کی آگ حملہ کرے تو جو روزہ دار ہوتا ہے اس کا روزہ اس کے لیے ڈھال بن جاتا۔ لیکن نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب تک روزہ دار خود اس ڈھال کو پھاڑ نہیں لیتا، حضور روزہ دار بھی ڈھال کو پھاڑ لیتا ہے؟ فرمایا ہاں غیبت کر کے اس مضبوط ڈھال کو روزہ دار پھاڑ دیتا ہے خود بخود، لہٰذا کیا ہے کہ غیبت نہیں کرنی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن جو میرے سب سے زیادہ نزدیک میرے قریب ہوگا وہ ہوگا جو دنیا میں کثرت سے مجھ پر درود و سلام پڑھنے والا ہوگا۔ اس لیے نبی پاک علیہ السلام کا قرب چاہتے ہیں تو بار بار ہر نماز کے بعد درود و سلام پڑھیں، ہر نماز کے بعد درود و سلام پڑھیں، ہر کام کرنے سے پہلے درود و سلام پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ ٹھیک ہے جی، تو کثرت سے درود و سلام پڑھنا ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ کا معنی ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ اگر جو اوسط طبقے کے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی اگر ارادہ کر لیں نا، بڑے بڑے جو امیر ہیں وہ تو ان کی الگ بات ہے، اوسط طبقے کے لوگ جو ہے نا کہ ہم نے 1,000 روپیہ جو ہیں وہ غریبوں کے لیے نکالنا ہے، تو میرا خیال کہتا ہے کہ بڑی ہمت مل جائے گی غریبوں کو، وہ بیچارے غریب جو کرائے پر رہ رہے ہیں۔ بلکہ چاہیے یہ کہ جو مالدار لوگ ہیں وہ اپنے دلوں میں ارادہ کریں کہ 1 مہینے کا جو کرایہ ہے وہ غریبوں کو معاف کر دینا ہے، تو کیا بات ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کا اجر کو تھوڑا سا نہیں ہوگا، اس کا اجر بہت ہی زیادہ ہے۔ دیکھو جس طرح کوئی کسی کے بیٹے پر بڑا احسان کرتا ہے تو باپ کتنا خوش ہوتا ہے، ماں کتنی خوش ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، لیکن جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اپنی امت کے ایک ایک فرد سے اتنا پیار ہے کہ کوئی کسی ماں کو بھی اتنا پیار نہیں ہے، کسی باپ کو بھی اپنی اولاد سے اتنا پیار نہیں ہے۔ تو جو رسول اللہ کا امتی سمجھ کر کسی سے تخفیف کرے گا، کسی کے قرضے کو معاف کر دے گا، یا کسی کو اللہ کو خوش کرنے کے لیے کوئی مال دے دے گا، تو کیا بات ہے، نبی پاک علیہ السلام بھی خوش ہو جائیں گے اور اللہ وحدہ لا شریک بھی اس بندے پر خوش ہو جائے گا۔ دوسرا کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس کی کثرت کی جائے۔ اور صبح کے وقت چوتھا کلمہ جو ہے چاہے آدھا پڑھ لے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 4 کلمات تو 100 مرتبہ ضرور پڑھے جائیں۔ یہ چاروں کلمات تو عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اللہ رب العزت کی حضور روتے ہوئے
دوسروں کے ساتھ مل جل کر رہتے ہوئے، نعمتیں بانٹتے ہوئے، اللہ کی رحمتیں بھی بانٹتے ہوئے، ٹھیک ہے، رزق بھی بانٹتے ہوئے، افطاری کے وقت بھی، بلکہ اگر سحری کے وقت بھی کسی کو ساتھ ملا لیا جائے تو کیا بات ہے۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہترین گھر وہ ہے جس گھر میں ایک یتیم بچہ پلتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیا بات ہوگی جناب، اگر کوئی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنے والا ہو تو رمضان المبارک کے دنوں میں بھی اور سحری میں اور رات کے وقت بھی، افطاری کے وقت بھی اسے اپنے قریب بلا لے، ٹھیک ہے، اور اسے روزہ رکھوائے بھی اور اسے روزہ افطار بھی کروائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو ایسے ہی رمضان گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے جس سے اللہ بھی راضی ہو اور اللہ کا حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہو۔ لہٰذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر احسان کرو، اللہ رب العزت قیامت والے دن تم پر احسان کرے گا۔ ان کی حاجتوں کو پورا کرو، یہ اللہ کا وعدہ ہے، جو میری مخلوق میں سے کسی ایک بندے کی ایک حاجت کو پورا کرتا ہے، کل قیامت کی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت جو ہے وہ اس سے دور کر دوں گا، ٹھیک ہے جی۔ اور ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم اپنا رمضان جو ہے وہ کیسے گزارا کرتے تھے۔ لہٰذا چاہیے ہم وقت فضول نہ بیٹھیں، اللہ کی تسبیح و تحلیل کرتے رہیں۔ دیکھیں نا، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کلمتان، دو کلمے خفیفتان علی اللسان، زبان پر کوئی مشکل سے نہیں، بڑی آسانی سے آ جاتے ہیں ان پڑھوں کو بھی، وثقیلتان فی المیزان، لیکن جب ترازو پر تولے جائیں گے تو بہت ہی بھاری ہوں گے وہ دو کلمے۔ اور تیسری صفت کیا فرمائی؟ فرمایا وحبیبتان الی الرحمن، الرحمن کے ہاں بڑے ہی محبوب ہیں۔ جب کوئی وہ کلمات کہتا ہے تو اللہ فرماتا میرے بندے میں تجھ پر خوش ہو گیا، مانگ کیا مانگتا ہے، تو نے یہ دو کلمے پڑھ کے میری تعریف کی ہے، پھر سن لیں، پھر سنیں، اس کو بار بار سنا کریں۔ کیا پیاری حدیث ہے، یہ صحیح بخاری کی آخری حدیثوں میں سے ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کلمتان، دو کلمے ہیں، تیسرا نہیں، خفیفتان علی اللسان، زبان پر بڑی آسانی سے آ جاتی ہے، وثقیلتان فی المیزان، لیکن ترازو میں بڑے بوجھ والے ہیں، بھاری ہیں، وحبیبتان الی الرحمن، رحمان کو بڑے ہی محبوب کلمے ہیں۔ وہ دیکھیں ذرا، بالکل چھوٹے سے دو کلمے سنیں، فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ سبھی پڑھ لیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ میرے ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔